الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا پروگرام کے آغاز سے پہلے نعمان شاہ بخاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کریں تاکہ ہم جو ہے اپنے پروگرام کو فارملی جو ہے اسٹارٹ کر سکیں. نعمان شاہ بخاری صاحب پلیز تلاوت کے لیے تشریف لے آئے, تلاوت اور نشید کے لیے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. خون دل سے سنواریں گے رخ برگے گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. خواتین و حضرات السلام علیکم. میں انفارمیشن سیکرٹری لنڈن تقویم احسن صدیقی اور عامر رانا وائس پریزیڈنٹ ساؤتھ ایسٹ ریجن, آپ تمام حاضرین کو اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں. دوستوں وقت امتحان ہے. جو راستہ ہم نے چنا ہے وہ کٹھن ہے, وہ مشکل ہے, وہ دشوار ہے, لیکن کامیابی اسی میں. کامیابی کے لیے شرط ثابت قدمی اور پورا زور. تحریک انصاف کسی جاگیردار, کسی سرمایہ دار, کسی ٹھیکیدار کی جماعت نہیں. یہ میری جماعت ہے, یہ آپ کی جماعت ہے, یہ ہماری جماعت ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ درخواست دوں گا ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو کہ وہ پلیز, آپ کو ٹائم نہیں دینا سر, آپ سٹیج پہ آ جائیں کیونکہ آپ کی باتیں سنے ہوئے ہیں تقریباً جو ہے نا وہ 1.5 سال ہو گیا ہے. اینڈ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب وداؤٹ فردر اڈو آئی پریزنٹ یو ڈاکٹر عارف علوی, ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں. A big hand. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں, ساتھیوں اور آرگنائزرز, پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران, کارکنان, آپ سب کو السلام علیکم. اچھا, میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ آئے ایک فنڈ ریزر کے اندر, اور یہ موقع بڑا اچھا ہے کہ میں آپ سے کچھ چیزوں کا ذکر کر لوں پاکستان کے حوالے سے, دنیا اسلام کے حوالے سے. اور خان صاحب تو آئیں گے تو آپ کو تسلی دیں گے بہت ساری چیزوں میں, اور میں جو ہوں وہ پچھلے دنوں پیرس گیا تھا, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی میٹنگ تھی, اور کل میں اوسلو گیا تھا ناروے, وہاں آئی ڈی پیز کے حوالے سے فنڈ ریزنگ ہم کر رہے تھے. تو میں نے دونوں جگہوں پر یہ بات رکھی کہ آج کل میں ذاتی طور پر پریشان ہوں, اور اس سے اچھا کیا موقع کہ میں آپ کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کروں. وہ پریشانی یہ ہے کہ جہاں پاکستان کے اندر ایک طاقت ابھر رہی ہے, بن گئی ہے انصاف کے حوالے سے, ظلم اور زیادتی کے خلاف, اور ایک 14 اگست کو ایک پلان ہے کہ مجتمع ہوں گے اسلام آباد کے اندر اور حکومت پر بہت ساری چیزوں کے حوالے سے پریشر ڈالیں گے. مگر جو یہ تحریک چل رہی ہے اس کے اندر صرف انتخابی دھاندلیوں کے علاوہ میں آپ لوگوں کی کوششوں سے, کیونکہ انگلینڈ نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا کراچی کے NA-250 کے انتخابات کے اندر, یعنی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے فون کر کر کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو جگایا اس معاملے میں جس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ شاید جان بوجھ کر سویا ہوا تھا, اور ایک بہت بڑی تبدیلی آئی, وہ آپ کی وجہ سے آئی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے بس میں نہیں تھا, ہمارے بس میں کراچی میں رہ کر خون دینا ہمارے بس میں اس وجہ سے ہے کہ پچھلے 15-20 سال کے اندر میں اس بات سے واقف نہیں ہوں کہ کراچی کے اندر جو ہلاکتیں اور ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں تو ایک بھی آدمی کو سزا ملی ہو. اور اس وقت اگر آپ پاکستان کے اندر خون کے بہاؤ کے اعتبار سے دیکھیں
تو 3,500 پچھلے سال کراچی کے اندر اموات ہوئی ہیں جو ٹارگٹ کلنگز اور پولیٹیکل مرڈرز ہیں، 3,500. اور اس کے مقابلے میں پورے KPK کے اندر بھی اتنی اموات نہیں ہوئی جتنی کراچی میں ہے. تو میں تو وہ چیز بھگت رہا ہوں، اور آپ میں سے جو لوگ کراچی شہر میں رہتے رہے ہیں یا کراچی سے واقف ہیں ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ کراچی کو مختلف پولیٹیکل ضروریات کے اعتبار سے ان 12 یا 18 ووٹس کی خاطر ہمیں بھیڑیوں کے آگے ڈال رکھا گیا ہے اور زبان بندی کی کوشش کی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف سب سے پہلی وہ جماعت ہے جس نے وہاں پر ایک مرتبہ جب کھڑا ہونا شروع ہوا تو سارا شہر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. اور اسی طرح سے یہ جماعت آپ کی لوگوں کو زبان دے گی. یعنی میں آپ سے جو ذکر کر رہا تھا وہ کراچی کی طرف چلا گیا کہ نیشنل اسمبلی کا جب میں نے انتخاب لڑا تو مجھے بڑی امیدیں تھیں اس بات کی کہ ہم وہاں پر حق اور سچائی کی بات کریں گے تو وہاں بھی تبدیلی اور قانون سازی کے اعتبار سے اثر ہوگا، مگر ہوا نہیں. اچھا اس کی آپ کو مثال دوں کہ مثال کے طور پر یہ بجٹ آیا. اچھا اس بجٹ کے اندر یعنی جو غریب والا معاملہ ہے یہ پاکستان کے اندر آج تک بدلا نہیں ہے. سیاسی جماعتیں بدلتی رہی ہیں، پاکستان 2 لخت ہو چکا ہے، ہم مختلف جنگوں کے اندر ملوث ہوئے، ہمارے ہاں دہشت گردی بڑھی، مگر جو غریب اور امیر کا فرق ہے وہ بڑھتا گیا، کبھی کم نہیں ہوا. یہ بجٹ آیا تو بجٹ کے اندر کہا یعنی اسٹیٹسٹکس کچھ کہہ رہے تھے اور اسحاق ڈار صاحب ہمارے فائنانس منسٹر کچھ کہہ رہے تھے، بالکل دونوں الگ چیزیں تھیں. تو میں نے ان سے ایک بات کہی نیشنل اسمبلی میں، میں نے کہا کہ ملا نصیر الدین سے آپ واقف ہیں؟ آپ لوگ تو واقف ہوں گے نا ملا نصیر الدین سے. تو ملا نصیر الدین کے پاس ایک دن ایک آدمی گیا اور اس نے کہا کہ ملا میں نے سنا یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک گدھا ہے، وہ گدھا مجھے ایک دن کے لیے چاہیے. تو گدھا اندر تھا اور وہ ملا نصیر الدین کے اعتبار سے پریشان بھی تھا، وہ بھی خوش تھا کہ کوئی مجھے مانگنے آ گیا ہے. تو ملا نصیر الدین نے فٹافٹ جھوٹ بول دیا. ملا نے کہا کہ بھائی وہ تو کل کوئی میرا دوست اس کو مانگ کر لے گیا ہے. گدھے سے رہا نہیں گیا، گدھا اندر سے بول پڑا. تو وہ جو آدمی تھا اس نے کہا ملا گدھا تو اندر ہے. تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ تمہیں گدھے کی بات کا یقین ہے یا انسان کی بات کا یقین ہے؟ تو میں نے اسحاق ڈار صاحب سے یہ کہا اور اسمبلی میں ہی کہا، میں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب یہ تو اسٹیٹسٹکس کا جو گدھا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی گروتھ GDP جو ہے وہ 3.3% ہے اور آپ اسمبلی میں کہہ رہے ہیں 4.2% ہے. تو ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ انسان کی بات کا یقین کریں، مگر جو گدھا اندر سے بولے چلا جا رہا ہے تو ہم کس بات کا یقین کریں. تو حقیقتاً یہ ہوا کہ پاکستان سے جھوٹ بولا گیا. اور اب IMF کے ساتھ جو اگلا اگریمنٹ ہوا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی پچھلے سال کی گروتھ 3.3% تھی اور پاکستان کو اور ہمیں اور نیشنل اسمبلی کو بیوقوف بنایا گیا کہ 4.2% تھی. اور یہ کہ اگلے سال کے لیے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ 5% سے زیادہ ہوگی اور IMF سے کہا گیا کہ 5% سے کم، یعنی 4% کے قریب ہوگی. اچھا میں جو آپ سے اپنی پریشانی کا ذکر کر رہا تھا ایک تو یہ تھی کہ پاکستان کے اندر غریب اور امیر کا فرق بڑھتا جا رہا ہے. یہ بجٹ کے اندر اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں بھی بڑی دیر تک اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں، مگر میری جو پریشانی ہے وہ مسلم دنیا کی ہے اور پھر پاکستان کی ہے. اچھا مسلم دنیا کے اعتبار سے آپ نے اسرائیل کا ظلم دیکھ لیا. جتنی اونچی بھی یہ دیوار کھڑی کر لیں گے، ٹیکنالوجیکل ہو یا فزیکل دیوار ہو، آپ نے دیکھی ہوں گی کہ اسرائیل کے گرد اونچی اونچی دیواریں انہوں نے کھڑی کر دی ہیں، مگر جتنی بھی اونچی کر دیں یہ فلسطینیوں کے آگے یہ دیواریں انشاءاللہ گریں گی. کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی. یہ ظلم چل ہی نہیں سکتا. یہ ظلم اور بربریت یہودیوں کو اور اسرائیلیوں کو اور زائونسٹ کو، یعنی یہودیوں کا اس میں کم، اور یہ زائنزم کا جو فلسفہ ہے کہ یہ ایک سٹیٹ ہونی چاہیے اور زبردستی اسرائیل کے سینے پر، فلسطین کے سینے پر یہ سٹیٹ اسٹیبلش ہوئی ہے. یہ جو یہودی لوگ گزرتے گئے ہیں صدیوں کے ظلم کے تحت جو مسلمانوں نے کبھی ان کے ساتھ نہیں کیا،
تو ان کو تو خود خیال ہونا چاہیے کہ کسی نسل کو دبا کر رکھ نہیں سکتے. تو یہ ان کا آقا بھی کب تک ان کو پروٹیکٹ کرے گا؟ اس آقا کا بھی کیا حال ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں. آپ سب لوگ واقف ہیں، مگر میری پریشانی ہے، پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ سازش ہو رہی ہے مسلمان دنیا کے اندر، اور یہ 4 5 6 واقعات ہیں جن کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایران عراق کی جنگ 10 سال تک چلی، کھربوں روپے کا نقصان ہوا، اور یہاں کی سپر پاورز نے اس کو انکریج کیا. اس کے بعد عراق کو انکریج کیا گیا کہ وہ کویت میں داخل ہو جائے، وہ کویت میں داخل ہو گیا. تو پھر ایک اور جنگ ہوئی جو عراق کے خلاف ہوئی. پھر تیسری جنگ 9/11 یقیناً ایک واقعہ تھا جس کے اوپر میں محسوس کر سکتا ہوں کہ امریکنوں کا دل دکھا ہوگا، مگر اس ریاکشن کے اندر وہ عراق کے اندر گئے، اور جس انداز سے گئے وہ آپ کے سامنے کھلتا چلا جا رہا ہے. چوتھا پھر یہ افغانستان کے اندر گئے، اور پانچویں یہ اب شام کے اندر جو حافظ الاسد کا بیٹا بشر اسد کی حکومت تھی اس کو گرانے کی نیت سے گئے. معاف کیجیے گا میں ایک بیچ میں بھول گیا، مرسی حکومت کو انہوں نے گرایا. جمہوریت کے بہت بڑے دعوے دار، مگر مرسی حکومت کو انہوں نے اس وجہ سے گرایا کہ ان کی سوچ کے اعتبار سے ایک چیلنج ہے. تو یہ 6 باتیں ہوئی ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، اور میں آپ سے اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ اگر آگ لگے گی تو جنگل کی آگ کی طرح کوئی وجہ نہیں کہ یہ آگ پاکستان کے اندر نہیں آئے. اور اگر آپ لوگ واقف ہیں اس بات سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک سٹینڈ لیا، اور میں نے بھی کافی دنوں سے یہ سٹینڈ لیا کہ یہ ہر چیز پر ہم نے، مثال کے طور پر طالبان کے معاملے میں ہم نے یہ کہا کہ ہم دہشت گردی کے سخت خلاف ہیں، مگر اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ نیگوشیٹ کرو اور پھر آگے چلو. اسی طرح سے ہم نے یہ کہا کہ جی یہ جو شیعہ سنی منافرت پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے اور اس کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور ہم نے کہا کہ ایک طبقے سے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، مگر یہ 1400 سال پرانی بات کے اوپر کیا مذاکرات ہوں گے؟ تو ہم نے اس کی مذمت کی. مگر میں آپ کے سامنے ایک وارننگ رکھنا چاہتا ہوں اور یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر یہ منافرت پاکستان کے اندر آگ پکڑ گئی تو آپ پچھلی ساری بربریت کو، ساری دہشت گردی کو بھول جائیں گے. لہذا میری آپ سے التجا ہے، میں اب بھیک مانگنے پر آ گیا ہوں کہ میں ہر ایک سے یہ کہوں کہ اس معاملے کے اندر تم اپنا رول پلے کرو. میرے خیال سے میری گفتگو کا ٹائم ختم ہو گیا. خان صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں. اور خان صاحب کی طرف سے ہم ان بچوں کے لیے کچھ قاعدے ہیں، اردو قاعدے ہیں جو وہ ان کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد بچے جو ہیں آپ کے سامنے یہاں ایک چھوٹی سی دعا جو ہے وہ پیش کریں گے، نظم پیش کریں گے. بہت شکریہ خان صاحب. آ جائیں بچوں، آ جائیں. آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. Big round of applause for these kids, please. پروگرام کی ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان میں جو ہیں کھرے لوگوں کی آہستہ آہستہ کمی ہوتی جا رہی ہے، اور ان چند کھرے لوگوں میں ایک ہمارے کھرا سچ کے مبشر لقمان صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کو میں درخواست دوں گا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اسپیشلی
اسپیشلی جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 14 اگست کو ایک بہت بڑی مہم جو آغاز شروع ہوا ہے، اس کے ایک اور بہت بڑا جو ہے سلسلہ 14 اگست کو ہے. میں مبشر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کے بارے میں بھی وہ اپنی اسپیچ میں اس کو انٹروڈیوس کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں، اس لیے میرا حق ہے یہاں پہ ہونا. اگر آپ نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہے تو پلیز آپ باہر چلے جائیں یہاں سے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے پاکستان کا. پاکستان کے جو حکمران ہیں اس وقت، ان کا ایک بڑا سیریس آئیڈینٹی کرائسس ہے. بڑا سیریس آئیڈینٹی کرائسس ہے. پیچھے سے وہ لوگ ہندوستانی ہیں، انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ جو پاکستانی ہے، ملازمت دبئی میں کرنی ہے، نیشنلٹی کینیڈا کی چاہیے، مرنا مکے میں ہے، دفن مدینے میں ہونا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ان کو چاہیے کیا. موڈی ان کا دوست ہے جو تمام مسلمانوں کا قاتل ہے. وہاں پہ انویسٹمنٹس کرنی ہے اپنے اور اپنے بچوں کی. برطانیہ میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس وقت، الفرڈ کے اندر سب سے بڑا انویسٹر کون ہے؟ شریف فیملی. پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں، آپ لوگوں کو کہتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، خود اپنی انویسٹمنٹ یہاں پہ کرتے ہیں آ کے. دیٹ از اے چینج وی وانٹ. آج میں بڑے دکھ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ایک بات کہوں کہ ہمیں اللہ نے ایسے حکمران دیے ہیں کہ کشمیر میں نہتے لوگ قتل ہوں یا فلسطین میں، ان کی آوازیں دونوں کے لیے بند ہیں. ان کی آواز نہیں کھلنی ہے وہاں پہ. آئی وانٹ کہ آج جب چیئرمین تحریک انصاف یہاں پہ آئیں تو کم از کم فلسطین کے اوپر ہونے والے مظالم کے اوپر آواز اٹھائیں، کشمیریوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے اوپر آواز اٹھائیں اور بتائیں کہ ہم لوگ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں ابھی. بڑے دکھ سے آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں. پاکستان کا فیڈرل بجٹ کا صرف 1.9% حصہ جو ہے پورے پاکستان کی ہیلتھ کیئر کے لیے مختص ہے. 1.9%. اپنا چیک اپ کرانے کے لیے، علاج نہیں میں کہہ رہا، علاج کرانے کا حق ہے جہاں مرضی کرائیں، اپنا چیک اپ کرانے کے لیے کرامویل آنا ہے، لیکن وہاں پہ کسی کے لیے دوائی نہیں ہے، کسی کے لیے بیڈ نہیں ہے، کوئی ڈینگی سے مر رہا ہے، کوئی پانی کی کمی کی وجہ سے مر رہا ہے. جتنے منٹ میں، میں 4 منٹ سے یہ تقریر کر رہا ہوں، 4 منٹ میں کین آئی گیو یو دا بیڈ نیوز؟ 5 منٹ ہو گئے ہیں. 5 منٹ میں پاکستان کے اندر 5 بچے موت کا شکار ہو گئے ہیں. پاکستان میں ہر منٹ ایک بچہ کسی نہ کسی وجہ سے بیماری سے مر رہا ہے. اینڈ میجورٹی آف دیم آر ڈائنگ بیکاز آف لیک آف واٹر اینڈ نیوٹریشن. اور یہ جنگلہ بسیں خود اس جنگلے کے اندر گھس جانا ہے انہوں نے. یہ جنگلہ بسیں بنا رہی ہیں، ہسپتال گرا رہے ہیں. The oldest hospital in Lahore has been ordered to be brought down, Lady Wellington Hospital, by the personal order of Shehbaz Sharif. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خبر دے رہا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں اگر میری خبر غلط ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل کو گرا دیں اور اس کی جگہ پارک بنا دیں کیونکہ یہ میری آنکھوں کو اچھا نہیں لگتا جب میں یہاں پہ آتا ہوں. یہ ہمارے حکمران ہیں، ان سے ہمیں تبدیلی چاہیے، ان سے ہمیں چینج چاہیے. ہم جب عمران خان کے اوپر ایز اے ووٹر، not as an anchor, please, I'm differentiating over here, not as an anchor, as a voter جب میں بات کرتا ہوں تو میری لڑائی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ہم نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا، ہم نے بلے کو ووٹ دیا ہے، ہم کسی کو نہیں جانتے. خدا کے لیے اسی بلے سے مارو ان کو، آگے مارو ان کو، سیکو ان کو. آپ کو دکھ کی ایک بات بتاؤں کہ اگلے ہفتے کھرا سچ میں ایک پروگرام چلے گا اور عمران صاحب آپ اور آپ کی ٹیم جب دیکھیں گے تو آپ کو رونا آ جائے گا. اگلے ہفتے چل رہا ہے وہ کہ پنجاب کے اندر لڑکیوں کے سکول ہم نے دکھا رہے ہیں، اس میں جو مرغی کے دڑبے میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی کلاس ہو رہی ہے وہاں پہ. دے آر سٹنگ ود ہینز اوور دیئر اینڈ چکنز اوور دیئر اینڈ گیٹنگ ایجوکیٹڈ. وہاں پہ ان کی لٹر بھی ہے، گند بھی ہے، سب کچھ ہے. اور دانش سکولز جو اربوں روپے کے اس سے بنے،
وہ سارے خالی ہیں اور ان کے اندر کئی جگہوں پہ گائے بھینسیں لوگوں کی بندھی ہوئی ہیں, وڈیروں کی. پاکستان تحریک انصاف کے چیف منسٹر کے متعلق آپ کو میں ایک بات بتاؤں. چیف منسٹر کے پی کے لاہور آئے ابھی تھوڑے دن پہلے, اور ان کا چلان ہو گیا. ان کا چلان ہو گیا کیونکہ وہ بغیر کسی پروٹوکول کے تھے, بغیر کسی پولیس والے کے تھے. 4 منسٹرز کے پی کے انکلوڈنگ اے سینئر منسٹر اس گاڑی میں تھے. ایک منسٹر ڈرائیور کی جگہ گاڑی چلا رہا تھا, اور بیریئر پہ پولیس والوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کہیں کا چیف منسٹر ہو سکتا ہے کیونکہ پروٹوکول ہی کوئی نہیں ہے. اور ایک طرف 26 گاڑیاں ان کے بچوں کے ساتھ چل رہی ہیں, چیف منسٹر کے نہیں, اس کے بچوں کے ساتھ چل رہی ہیں. 100 بلین کے فنڈ کے اوپر مریم نواز کو بٹھایا ہوا ہے, جس کی صرف کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ میاں صاحب کی صاحبزادی ہیں. کسی کی بھی بیٹی قابل احترام ہے, وہ بھی قابل احترام ہے. میں ذاتیات کی بات نہیں کر رہا, میں پروفیشنلزم کی بات کر رہا ہوں. اور بجلی کے اوپر عابد شیر علی کو بٹھایا ہوا ہے, جس کو دیکھ کے قسم کھا کے میں کہتا ہوں وہ بجلی نہیں لا سکتا کبھی اس ملک میں, وہاں ساری عمر لوڈ شیڈنگ رہے گی. آپ دن کے اندر بلوچستان کے اندر نہیں جا سکتے, آپ بہت اوقات کے پی کے بہت ایریاز کے اندر نہیں جا سکتے, اور آپ لاہور میں رات کو 9 بجے کے بعد پنڈی بھٹیاں کی طرف اور پنڈی بھٹیاں سے آگے نہیں جا سکتے. دیٹ از دا کنڈیشن آف سیکورٹی اوور دیئر. اور جس ملک میں ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, ڈرنکنگ واٹر اینڈ لا اینڈ آرڈر بیکم پروفیٹیبل بزنسز, وہاں کی حکومت پہ لعنت ہے, لعنت ہے, 1000 بار لعنت ہے. مجھے نہیں پتا کہ اگر پی ٹی آئی پاور میں آتی ہے تو کیا کرے گی. مجھے اتنا پتا ہے کہ کے پی کے اندر اب کسی کو تھانوں کے چکر نہیں لگانے پڑتے. مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارا جب اے آر وائی کے بیورو آفس کو ہم نے کوئی کام کہے, وہ وہاں گئے, سیکریٹریٹ میں گئے تو 8:45 بجے سارے بیوروکریٹس اپنی پہلی باری جاب پہ تھے وہاں پہ. مجھے اتنا پتا ہے کہ آئی فیل مور سیف ان کے پی کے رائٹ ناؤ دین آئی فیل ان پنجاب. اور میں وہاں پہ گیا, آئی ایس ایف کے انویٹیشن پہ میں کے پی کے گیا, وہاں پہ میں یوتھ کو ملا اور ان کے ہم نے ایک پروگرام کیا, 2 پروگرام. اور میں قسم کھا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیرستان کی یوتھ جو ہم نے دیکھی وہاں پہ, وہ لاہور اور کراچی کی یوتھ سے بہتر ہی ہوگی, کم نہیں تھی کسی طرح. ہیٹس آف ٹو کے پی کے اینڈ ہیٹس آف ٹو کے پی کے گورنمنٹ فار وٹ ایور دے آر ڈوئنگ. امپروومنٹ کی گنجائش ہے ہر جگہ پہ, امپروومنٹ تو برطانیہ میں گنجائش ہے, امریکہ میں گنجائش ہے, بٹ ایٹ لیسٹ اٹس آن دا رائٹ ٹریک. میں نے آپ کو چلتے چلتے ایک بات ضرور کہنی ہے کہ میں ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ آپ لوگوں کے لیے لڑائی کروں گا جب تک آپ کو ووٹ دینے کا حق نہیں ملے گا. ایسے ہر الیکٹریٹ کو کھڑکی سے باہر پھینک دیں گے جہاں ہمارے وہ اوورسیز پاکستانیز جن کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے, جو پاکستان کی لائف لائن ہے, ان کو ووٹ کا اگر حق نہ دیا جائے. سو وی ول فائٹ فار یو. اور میں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے جو پی ٹی آئی سے ہٹ کے ہے, before I quit and I vacate the stage for the chairman PTI, کہ رمضان کا مہینہ ہے, مجھے پتا ہے سارے کرتے ہیں, لیکن آج میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس مہینے دل کھول کر شوکت خانم کو ضرور سپورٹ کریں. شوکت خانم کو آپ کی زکوٰۃ کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک ریزن بتا رہا ہوں, میں ابھی یہاں آنے سے پہلے اپنی زکوٰۃ نکال کے آیا ہوں اور وہ شوکت خانم کو میں دے کے آیا ہوں صرف ایک وجہ سے. کچھ سال پہلے میری اور خان صاحب کی انبن تھی کسی بات پہ, ہم بات نہیں کر رہے تھے. مجھے پتا چلا ان کے فادر بڑے شدید بیمار ہوئے ہیں, انٹینسو کیئر میں وہاں لے کے گئے ان کو. تو پی ٹی آئی کے ایک رہنما عمر چیمہ کو میں نے ریکویسٹ کی, وہ مجھے وہاں لے گئے شوکت خانم عیادت کے لیے. تو میں نے عمران خان کے فادر کو دیکھا کہ وہاں ایمرجنسی میں لائن میں لگے ہوئے تھے. He was not getting any treatment, ان کا باری پہ ٹریٹ کریں گے.
اور جب ہاسپٹل کے اندر تھے تو شیئرڈ وارڈ کے اندر تھے وہ. He was not getting any preferential treatment. اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میری ساری زکوٰۃ کا مستحق صرف شوکت خانم ہے. اور ایک اور آپ کو میں بڑی عجیب سی بات بتاؤں جو کسی کو نہیں پتا, پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی نہیں پتا, کہ 2 آپریشنز 2 سرجریز عمران کی شوکت خانم میں ہوئی ہیں اور دونوں کے اس سے انہوں نے پورے پیسے لیے. He had to pay every single penny while he was there. And today I can very proudly say one thing. میری بات کو برا نہ منائیے گا, اللہ تعالیٰ خان صاحب کو بہت لمبی زندگی دے, لیکن عمران ہو یا نہ ہو انشاءاللہ شوکت خانم رہے گا. اور پلیز خان صاحب جب آئیں تو نعرہ مار کے ان کو کہیں کہ اب مڈ ٹرم الیکشن کرائیں اور خدا کے لیے 14 پہ کمپرومائز مت کریں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یو مسٹ ٹیل دیٹ ٹو عمران خان. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ مبشر بھائی, اور اپنی بات کو یاد رکھیے گا کہ آپ جان نہیں چھوڑیں گے جب تک یہاں پہ ہمارے ووٹنگ رائٹس نہیں آ جاتے. میں چاہوں گا کہ پی ٹی آئی یو کے پریزیڈنٹ عاصم خان کو میں اسٹیج پر دعوت دوں. وہ مختصراً آپ کو جو ہے وہ بریف کریں گے. ہمیں ایک پریزنٹیشن چلانی ہے جو کہ 11 مئی کے حوالے سے, اور اس کے بعد ویل گیو یو دا چیئرمین انشاءاللہ. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, خان صاحب نے آ کے ابھی اسپیچ کرنی ہے. پہلے یہ فنڈ ریزر کیوں ہوا اور اس کا مقصد کیا تھا, اور اس کا مقصد بڑا سمپل تھا کہ جیسے باقی سارے ساتھیوں نے بھی کہا کہ 14 اگست کو جو ایک تحریک چلنے والی ہے, جس طریقے سے روزانہ آپ سارے دیکھتے ہیں فلسطین کے اندر, وزیرستان کے اندر, کراچی کے اندر, پشاور کے اندر, کوئٹہ کے اندر, جس طریقے سے ہم سب روزانہ مر رہے ہیں, ہم سسک کے مر رہے ہیں, چاہے ہاسپٹلز کے اندر, چاہے سڑکوں کے اوپر, چاہے گھروں کے اندر, بھوک افلاس, ہم روزانہ مر رہے ہیں. تو isn't it better کہ ایک ہی دن ڈیسائیڈ ہو کے سارے اکٹھے ہو کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آج ہم مریں گے یا ان کا کچھ کر کے نکلیں گے ہم بیسیکلی. اس لیے, اور یہ ہونا تھا اس لیے کہ آپ ساروں کا اکٹھے ہونا, اس کے اندر جس طریقے سے ہمارے مختلف ساتھی پورے یو کے سے آئے ہیں, ہمارے ریجنز, ہمارے میڈیا کے ساتھی, ہمارے پرانے ساتھی, ان سب کا بہت بہت شکریہ. لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی, یہ اس کی ابتدا ہے. 14 اگست آج سے بہت سالوں پہلے اگر آپ چلے جائیں گے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بلیف جو ہے انسان کو جو ہے نا ہر وہ چیز کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے. ہمارے بڑے جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, وہ ان کے پاس ڈگریز نہیں تھی, ان کو قائد اعظم کی انگلش زبان سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن صرف اس ایک مقصد کے لیے کہ پاکستان بننے جا رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں دینی پڑیں گی. اور اس ایک دن کے اندر ہم سارے, بہت سارے ہزاروں لاکھوں کہانیاں ہیں, لیکن ایک دن کے اندر ہماری آدھی سے زیادہ فیملی جو ہے اس پاکستان کے لیے انہوں نے جانیں قربان کر دی تھی. اب وہ وقت, اور ہم روزانہ جانا قربان کریں, ہمارے فوجی, ہمارے لوگ, اور اس کا کیا کریں بیسیکلی. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو تحریک چلنے والی ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے موبلائز کرنا ہے. آج یہ پہلا موقع ہے, خان صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا جو ہے سارے طریقے سے بتائیں گے. ہمارے ساتھی, ہمیں اس چیز کا بھی خطرہ ہے, ہمیں اس چیز کا بہت خطرہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی, جو ینگ لڑکے وہاں جو ہیں, شاید ان کی اللہ نہ کرے ان کی جانیں بھی جائیں, زخمی بھی ہوں گے. ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ بس ایک دو چیزیں اور کہوں گا. یہاں ہمارے پی ٹی آئی یو کے بزنس فورم کے حوالے سے بھی بہت ساری انفارمیشن یہاں پڑی ہوئی ہے. ہمارے سارے پریزیڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ساروں کا بہت بہت شکریہ. لیکن یہ تحریک جو ہے یہ آگے سے آگے جائے گی, اور انشاءاللہ جو ہے آپ ایک دن ایک ایسا پاکستان دیکھیں گے کہ جس پاکستان کے لیے بہت بڑی قربانی دی گئی تھی. اس قربانی کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ شامل ہیں. آج دیکھیں فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو لپیٹ کے اس کی خون آلودہ جسم کو جو ہے جا کے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے. یہ ہم کیا ہو گئے ہم ساروں کو. تو پاکستان کے اندر ہمیں یہ ساری چیزیں کرنے پڑیں گی, اور اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ سب کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ خان صاحب آ کے آپ سے بات کریں گے. خواتین و حضرات, اب میں دعوت دینے لگا ہوں اس شخصیت کو
جس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ امیر شہر سے اس کی صرف اتنی سی لڑائی ہے کہ وہ سر بناتا ہے جنہیں جھکنا نہیں آتا. خواتین و حضرات استقبال کیجئے گا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان. عمران خان. لوگ کہیں گے جی اتنے برے حالات ہیں, وزیرستان آپریشن ہے, معاشی حالات برے ہیں, اور اربوں روپیہ ہر روز عوام کی ٹیکس کے پیسے کا خرچ کرتی ہے نون لیگ. اب دو بھائیوں کو سامنے لا کے کہ انہوں نے کتنی ڈیولپمنٹ کر دی ہے پاکستان میں, اور دیکھیں کتنے برے ہیں تحریک انصاف والے کہ 14 اگست کو 10 لاکھ لوگوں کو نکال رہے ہیں. کیوں 14 اگست؟ یہ پلیز آپ کے لیے بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا. کبھی بھی کسی ملک میں حقیقی جمہوریت آ ہی نہیں سکتی جب تک 3 چیزیں نہ ہوں. یہ میں آپ کی پولیٹیکل ٹریننگ بھی کرتا جاؤں کہ سب سے پہلے ایک آزاد میڈیا چاہیے, آپ کو مبشر لقمان جیسے لوگ چاہیے جو آپ کو آگاہ کریں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. سیاسی شعور لوگوں میں پیدا ہو. جب تک فریڈم آف سپیچ اور آزاد میڈیا نہیں ہوتا تو لوگوں کے اندر وہ شعور نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ووٹ کس کو دیں. اس لیے ایک آزاد میڈیا ایک پلر ہے جمہوریت کا, جو پاکستان میں ہے, اور بڑی محنت سے لوگوں نے لڑ کے مقابلہ کر کے اپنے آپ کو مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے میڈیا کو آزاد کیا. اور میں آج خاص ایک ٹریبیوٹ پے کرنا چاہتا ہوں مبشر لقمان کو. اس نے مبشر کے اوپر دھمکیاں دی گئیں, اس کی زندگی کو ہر قسم کے تھریٹس دیے گئے, اس کو ایک دو فالو کیا گیا, اس کی گاڑی کے اوپر ٹکر بھی ماری گئی ایک دفعہ مبشر لقمان کی زبان بند کرنے کے لیے. میں ان کو آج اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ کھڑے ہوئے ان مافیاز کے خلاف جو آج تھوڑے سے مافیا پاکستان کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور تو میڈیا آزاد ہو گیا پاکستان کا, پھر عدلیہ آزاد ہوئی, اور ہم سب نے سڑکوں پہ نکل کے اپنی عدلیہ کو آزاد کروایا. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک قوم کے لوگ ایک آزاد عدلیہ کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہوں, یہ کبھی نہیں ہوا پہلے. تو یہ پاکستانی قوم نے جدوجہد کر کے ایک آزاد عدلیہ لے کے آئی. اب ایک چیز کی کمی ہے, اور اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ 14 اگست کی کامیابی پاکستان کے مستقبل کی کامیابی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کیونکہ جب تک ایک ملک میں پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے جمہوریت نہیں آئے گی. وہ تو صدام حسین بھی الیکشن کرواتا تھا, 100% ووٹ لے جاتا تھا. وہ ابھی مصر کے اندر مرسی نے سیسی نے الیکشن کروایا, وہ بھی 96% ووٹ لے گیا. وہ سب الیکشن کرواتے تھے. حسنی مبارک مغابے زمبابوے میں یہ سب الیکشن کرواتے رہے 30 سال سے. جمہوریت نہیں آئی. جمہوریت تب آتی ہے جب آپ کے ملک میں جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہ ہو جمہوریت نہیں آ سکتی. الیکشن میں جمہوریت نہیں ہے, الیکشن ایک جمہوریت کا حصہ ہے, اور الیکشن جب تک صاف اور شفاف نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ اب آپ کے سامنے مثال ہے, ایک طرف ہندوستان ہمسایہ, دوسری طرف افغانستان. 2 ملکوں میں الیکشن ہوئے. ہندوستان میں الیکشن ہوا, جو ہارا اس نے ہار مانی, جو جیتا اس کو مبارک دی, پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو گئی, ہندوستان میں جمہوریت آگے بڑھ گئی. افغانستان میں الیکشن ہوا, ایک نیشنل کرائسس آ گیا. دونوں کہتے ہیں ہم جیت گئے, 2 پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ دونوں جیت گئے, مانتے نہیں ہیں. جو ہارا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں ہارا. اور افغانستان میں اگر یہ ایشو دھاندلی کی وجہ سے جو ایشو کھڑا ہوا ہے یہ ریزالو نہ ہوا تو وہاں خون ہونے جا رہا ہے. تو ہمیں سیکھنا چاہیے
کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں جمہوریت آگے بڑھتی ہے. جب دھاندلی شدہ الیکشن ہوتے ہیں جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے. ہم آج بالکل وہی کر سکتے تھے جو افغانستان میں عبداللہ کر رہا ہے. ہم بھی نہ مانتے الیکشن. 11 مئی کو ہمیں پتہ کیا ہوا ہے, ہم بھی الیکشن نہ مانتے, لیکن ہم نے ملک کے حالات دیکھے, جو ہم نے حالات دیکھے یہ دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے جو ملک میں انتشار ہے وہ دیکھا, معاشی حالات دیکھے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے باوجود کہ دھاندلی ہوئی ہے ہم الیکشن قبول کرتے ہیں ملک کی خاطر. ہم بھی عبداللہ کی طرح کہہ سکتے تھے کہ ہم نہیں قبول کرتے. ملک کے لیے ہم نے قربانی دی, لیکن ہم نے تب کہا کہ ہم نے دھاندلی قبول نہیں کی, اور ہم نے ایک ڈیمانڈ کی کہ صرف 4 حلقوں کی آپ آڈٹ کر دیں. اور یہ میں 14 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہم نے کہا آپ 4 حلقوں کی آڈٹ کر دیں, جو بھی اس میں رزلٹ نکلتا ہے, اگر تو دھاندلی نکلتی ہے انویسٹیگیٹ کریں کون ذمہ دار تھا, اور اگر نہیں نکلتی ہم قبول کر لیتے ہیں, ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہمارے 60 اور حلقے ہیں, ہم سارے فوگو کر دیتے ہیں اگر 4 حلقوں میں دھاندلی نہ نکلی. وہ 4 حلقے جن کو ہم نے سارے دروازے کے اوپر دستخط دی, الیکشن کمیشن کے پاس گئے کوئی رسپانس نہیں, سپریم کورٹ میں گئے کوئی رسپانس نہیں, ٹرائیبیونلز کے اندر کیس گئے 4 مہینے میں ڈیسائیڈ کرنا تھا 14 مہینے ہو گئے نہیں ڈیسائیڈ ہوا. اور جو کیسز ڈیسائیڈ ہوئے جو ادھر تک پہنچے ہیں وہ صرف ہمارے 2-3 کینڈیڈیٹس تھے. ایک کراچی میں زبیر خان حلقہ NA 258 256, اس نے 15 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا, کاؤنٹنگ کروائی, 70,000 ووٹ کی کاؤنٹنگ کروائی, صرف 6,000 ووٹ 70,000 میں سے ویلڈ نکلے, باقی سب انویلڈ ووٹ تھے. صرف 70,000 کی تھی تو 2.5 لاکھ 3 لاکھ ووٹ. دوسرا, جہانگیر ترین نے اپنی 2 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اپنا فائنلی ان کو اپنے انصاف کے کھلوایا انہوں نے حلقے, جو اب کاؤنٹنگ شروع ہوگی. لیکن ابھی ثابت ہو گیا کہ سارے بیگز کھلے تھے, کئی بیگز کو انہوں نے کہا دیمک کھا گئی ہے, 50,000 ووٹ ابھی سے پتہ ہے ان کو کہ جعلی ہے. یہ 2 کروڑ روپیہ لگا یہاں پہنچنے میں, ابھی کاؤنٹنگ ہونی ہے. اور ایک تیسرا حلقہ حامد زمان نے NA 118 کھلوایا. اب میں ذرا آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس لیول کی دھاندلی ہوئی ہے, یہ چھوٹی موٹی دھاندلی نہیں ہوئی. NA 118 کے اندر حامد زمان نے 60 لاکھ روپیہ خرچ کیا کاؤنٹنگ کے لیے, 60 لاکھ روپیہ. جب وہ ایک جج جسٹس مغل, انہوں نے جب اس کو 2 ہفتے لگا کے پوری ایک ووٹ کو کاؤنٹ کیا, تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جو رزلٹ نکلا کہ پہلے تو 325 بیگ میں سے 250 بیگ کھلے ہوئے تھے, سیلز ٹوٹی ہوئی تھی. اس کے بعد 1,70,000 جو ووٹ پڑا اس میں سے 85,000 جعلی ووٹ تھا. تو چھوٹی ریگنگ نہیں تھی. تو یہ تو لوگوں نے پیسہ خرچ کر دیا, ان کے پاس تھا. 80% ہمارے کینڈیڈیٹس نئے تھے, 35% نوجوان تھے. کس کے پاس پیسہ ہے کہ پہلے الیکشن لڑو اور اس کے بعد انصاف لینے کے لیے کون پیسہ خرچ کر سکتا ہے؟ تو اس سسٹم کے اگینسٹ 14 اگست ہم نکل رہے ہیں. انشاءاللہ 14 سے پہلے اب ہم نے پورا ٹریس کر لیا کہ یہ کیسے ہوا. ہمیں پتہ ہے کون ملوث تھا اس میں, ہمیں پوری یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرح کیا گیا. یہ لوگوں کے سامنے ہم ثبوت دیں گے کہ کیسے دھاندلی کی گئی. اور میں آپ کو ابھی یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی, اور یہ اب کھلے گا سارا, میں آج آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے پچھلے مئی 11 کو پچھلے الیکشن میں. اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے کہ یہ چھپ ہی نہیں سکتا. یہ جو مرضی کر لی ہے اب چھپتا. اور ہم نے 14 اگست صرف ایک وجہ سے کی ہے کہ سب مافیا اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ اکٹھے ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھی ہے اس میں. دونوں چاہتے ہیں کہ انکشاف نہ ہو, کیونکہ
انہوں نے پنجاب میں کیا, انہوں نے سندھ میں کیا, اور ایم کیو ایم نے کراچی میں کیا, اور سب نے مل کے کیا ہے. کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ کسی طرح یہ الیکشن کھلے, کیونکہ یہ اسی طرح کے الیکشن چاہتے ہیں. نون لیگ کا ذرا ایک سٹیسٹک آپ کو دینے لگا ہوں. جو بھی آپ میں سے کوئی پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کے سامنے میں سٹیسٹک رکھتا ہوں کہ ان کو 2008 میں نون لیگ کو 6.8 ملین ووٹ پڑی, 68 لاکھ. 2008 میں 68 لاکھ. اے پی ڈی ایم کا بوائیکاٹ ہوا, ہمارے ساتھ یہ تھے, لاسٹ منٹ میں میاں صاحب نے کلا بازی کھا کے الیکشن لڑ لیا, ہم سب کو نہر کے پل کے اوپر چھوڑ کے خود الیکشن لڑ لیا, ہمارا بھی ووٹ سارا ان کو پڑ گیا. سارے اے پی ڈی ایم کا, لائرز کا, سب کا ووٹ ان کو پڑا. 8 سال سے باہر گئے ہوئے تھے, اینٹی مشرف ووٹ سارا پڑا, تو 68 لاکھ ووٹ پڑا. 2013 میں جبکہ نیشنل گروتھ ریٹ سے ایگریکلچر گروتھ ریٹ 1% کم, پنجاب کی تاریخ میں کبھی اتنی کم ایگریکلچر گروتھ ریٹ نہیں تھی. اکنامک گروتھ ریٹ پنجاب کی تاریخ میں 1% کم. یہ کبھی اتنی بری پنجاب کی حالت بے روزگاری نہیں ہوئی, کیونکہ انہوں نے 18ویں ترمیم میں میاں صاحب نے تیسری باری لینے کے لیے بجلی اور گیس ان صوبوں کو دے دی جدھر سے وہ نکلتی تھی. تو پنجاب میں ڈیفیسٹ تھا, وہ گیس بھی کم ہو گئی, بجلی بھی کم ہو گئی, بے روزگاری بھی بڑھ گئی, انڈسٹریل گروتھ بھی گر گئی, ایگریکلچر گروتھ ریٹ بھی گر گئی. اب آپ سوچیں کہ بے روزگاری بھی بڑھ جائے, اب پنجاب میں کسان بھی مایوس, مزدور بھی مایوس, ٹیچر سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلے, نرسز نکلی, ڈاکٹرز نکلے, اسٹوڈنٹس نکلے, ان کے پیپرز انہوں نے خراب کر دیے, انہوں نے خودکشی کر لی. یعنی جب اتنا برا پرفارمنس تھی تو 6.8 ملین سے نون لیگ کو 2013 میں کتنی ووٹ پڑتی ہے؟ 14.7 ملین. یعنی کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ دگنی سے بھی زیادہ ووٹ پڑ جائے؟ یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پہلے سارے ریزلٹس پیچھے دیکھ لیں, کیسے ان کو اتنی زیادہ ووٹ پڑ گئی. اور انشاءاللہ آپ کو ہم یہ انکشاف کریں گے, ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ کیسے انہوں نے اتنی بڑی ووٹ لی اور کس طرح لی اور کیا حربے استعمال کیے. یہ سب اب ہم آہستہ 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 آہستہ, اللہ الحق ہے, سچ کچھ کوئی چھپا نہیں سکتا, سچ سامنے آئے گا اور انشاءاللہ 14 کو سامنے لائیں گے. لیکن 14 کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم نے یہ اس الیکشن کو ایکسپوز نہ کیا, اگر الیکشن کی پہلے لوگوں کو سزائیں نہ ملی جنہوں نے اس دھاندلی میں شرکت کی, اور بڑے بڑے نام ہیں اس میں جنہوں نے شرکت کی ہے, آپ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سازش اوپر ہوئی ہے. یہ نیچے کے سٹاف نے سازش تب کی جب اوپر سے شروع ہوئی. اس میں بڑے بڑے نام انوالوڈ ہیں, سب نے مل کے ایک ایم سے کیا. یہ سونامی سے ڈر گئے لوگ, باہر سے آئے ووٹ ڈالنے کے لیے, صبح کے 8 بجے لائنیں لگیں جو کبھی پاکستان میں کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے, اتنی پبلک نکلی. اس خوف میں انہوں نے اتنی دھاندلی کر دی جو اب چھپ نہیں رہی. تو انشاءاللہ ہم یہ سارا ثابت کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ کون کون اس میں انوالوڈ ہے. ہم پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ ان کو آرٹیکل 6 کے تحت سزائیں دیے جائیں کہ پبلک کی فنڈامنٹل رائٹ ٹو الیکٹ دیئر لیڈرز کو, اس رائٹ کو وائلیٹ کیا انہوں نے. یہ آرٹیکل 6 لگتا ہے ان کے اوپر. ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو یہ آروز تھے انہوں نے کس کے کہنے پہ جو کیا, جو حامد زبان کا حلقہ مثلاً, کیا اس کو نظر نہیں آیا کہ 250 بیگ کھلے ہوئے تھے؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ 85,000 ووٹ جعلی تھا؟ اسے نہیں پتا چلا؟ اور اگر پتا, یا تو وہ خود, اگر تو یا تو وہ انکمپیٹنٹ تھا, ویسے اسے سزا دینی چاہیے. اگر نہیں تھا تو کس نے اس کو آرڈر دیا؟ پھر کس نے؟ کہتے ہیں جی جو انک تھی وہ جعلی تھی, گورنمنٹ کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ 60 سے 70,000 ووٹ پڑی نہیں جاتی. تو جعلی اگر سیاہی تھی اور اگر سیاہی ٹھیک نہیں تھی یا پیپر ٹھیک, کون ذمہ دار تھا اتنے بڑے فراڈ کا؟ تو انشاءاللہ یہ 14 کو آپ کے سامنے لائیں گے. لیکن میں پھر سے اب آتا ہوں 14 پہ. دیکھیں, اگر الیکشن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ یاد رکھیں کہ عوام کی ووٹ سے چینج نہیں آنے لگا. ہم جو مرضی کر لیں پاکستان میں چینج نہیں آئے گا. یہ مافیا بیٹھے رہیں گے. یہ جس طرح کی الیکشن لڑتے ہیں ہم ان کا
دھاندلی میں مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر آپ دھاندلی میں مقابلہ کریں گے تو اسی طرح کے کینڈیڈیٹس لے کے آئیں گے جو کہ دھاندلی کریں گے اور جو کہ ایماندار نہیں ہوں گے. وہ کیسے اسمبلی میں آ کے ملک ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے چینج لے کے آنا ہے, چینج آئے گا نئے کینڈیڈیٹ سے. نئے کینڈیڈیٹس وہ ہوں گے جو ایماندار ہوں گے. ان لوگوں کو اگر آپ نے ٹکٹ دینی ہے وہ اس الیکشن سسٹم میں نہیں جیت سکتے. یہاں وہ عاطف بیٹھا ہوا ہے, نیشنلٹی اپنی چھوڑی اس نے, بڑے جوش و خروش سے یہ پاکستان لاہور پہنچا, پوری کیمپین کی. عاطف سے میں تو چاہتا تھا کہ اس کو, عاطف کو یہاں بلاتے, وہ آپ کو بتاتا کہ اس نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں. اس کے مخالف کو 1,40,000 ووٹ پڑی تھی. ہاں 1,25,000 اس کے مخالف کو ووٹ پڑی ہے. اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جس وقت بھی کاؤنٹنگ ہوگی اس میں سے کم از کم آدھی جعلی ووٹ ہے. تو یہ بیچارہ یہاں سے گیا, نیشنلٹی اپنی چھوڑی, اس نے دکان گیا, وہاں جا کے محنت کی, اور سامنے اس نے خود, عاطف نے خود ایک جا کے دیکھا کہ ایک الیکشن کمیشن پولنگ سٹیشن کے ساتھ ایک اور پولنگ سٹیشن تھا, بائی چانس اس کو مل گیا. اس میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو مخالف ہے اور اس کی بیوی ٹھپے لگا رہے ہیں. تو یہ بیچارہ پولیس کے پاس بھاگا گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ پولیس بھی ساتھ میچ فکسنگ میں ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ, کیونکہ میچ پوری طرح فکس ہوا تھا. تو ہم نے 14 کو, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, مبشر نے کہا کہ 14 کہ کہیں ہم ادھر ادھر نہ ہو جائیں. مبشر آپ مجھے کتنی دیر سے جانتے ہیں, کتنی دفعہ آپ نے مجھے کتنی دفعہ دیکھا ہے میدان چھوڑ کے بھاگتے ہوئے. تو یہ میرا آپ سب کو, آپ سب کے سامنے میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب 14 کو اسلام آباد پہنچے گا انشاءاللہ. اور یہ سیلاب یہ حقیقی آزادی لینے کے لیے جائے گا, کیونکہ آزادی تو تب ہے جب جمہوریت ہے. جمہوریت کا مطلب آزادی. جب تک آپ کی جمہوریت حقیقی نہیں ہے, یہ مافیا قبضہ کر کے بیٹھے رہیں گے اوپر. ان کو آپ نہیں ہٹا سکتے اس سسٹم کے اندر. یہ سسٹم سمجھ بیٹھے ہیں, یہ پیسے دیتے ہیں, یہ پولیس کا استعمال کرتے ہیں. ہم نے ایک بائی الیکشن کے اندر ڈی آئی جی پولیس, اس کی ٹیپ سنائی ہے جلسے کے اندر, جدھر وہ ڈی آئی جی پولیس ووٹ مانگ رہا ہے کینڈیڈیٹ کے لیے, نون لیگ کے لیے. آپ سوچیں کہ یہ صرف یہی نہیں کر رہے کہ یہ سارے سسٹم کو کرپٹ کر رہے ہیں, یہ انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر رہے ہیں. یہ پولیس کا جو استعمال کر رہے ہیں. جب پولیس کو کہیں گے قانون توڑو, تو پولیس سے کیا آپ امید رکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ماڈل ٹاؤن میں پولیس نے کیا کیا کہ 79 لوگوں کے اوپر 85 لوگوں کو جسم پہ گولیاں ماری انہوں نے, 14 لوگ مرے. یعنی کون سی پولیس؟ 2 عورتوں کو پوائنٹ بلینک منہ میں گولیاں ماری انہوں نے. یہ جو بھی مناج القرآن کے بار کیا, کون سی پولیس ایسے کرتی ہے؟ انہوں نے پولیس کو تباہ کر دیا, انہوں نے بیوروکریسی تباہ کر دی ہے, اپنے پاور میں رہنے کے لیے انہوں نے ادارے تباہ کر دیے ہیں, انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ساری نیچے کرپشن کروائی ہے. ہم ثابت کریں گے کہ ایجوکیشن کا سیکٹری پنجاب کا ملا ہوا تھا ساتھ ان کے, اس نے سارے سٹاف سے دھاندلی کروائی, اوپر سے لے کے نیچے تک سارا نظام کرپٹ کیا ملک کا اپنی پاور کے لیے, کیونکہ پاور میں پیسہ ہے. 20 سال پہلے شریف خاندان کی کتنی پراپرٹی تھی انگلینڈ میں؟ میں تو یہاں آپ کو پتا ہے 40-45 سال سے, مجھے تو پتا ہے کتنے ان کے محل تھے یہاں. آج آپ ان کی پراپرٹی دیکھیں لنڈن کے اندر, یہ انگلینڈ میں فورن انویسٹرز میں سے سب سے بڑے انویسٹر ہیں انگلینڈ کے اندر. لوگوں کو کہہ رہے ہیں, جس طرح مبشر نے کہا, لوگوں کہہ رہے ہیں پاکستان میں آ کے انویسٹ کرو. میں کتنا بڑا اشتہار, اچھا ساری ان کی جو کامیابی ہے وہ اشتہاروں میں ہے. اربوں روپے کے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہر دوسرے دن اشتہار نکلا تھا. ایک دن میں نے اشتہار دیکھا, نواز شریف کہہ رہے ہیں بہت شکریہ انویسٹرز کا, آپ نے پاکستان میں آ کے انویسٹ کیا. میں نے پھر سے پڑھا کہ انویسٹرز کا شکریہ ادا کر رہے ہو کہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کیا, اور اپنی ان کی اکنامک سروے کیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی کم انویسٹمنٹ ہوئی نہیں جو پچھلے 1 سال میں ہوئی ہے, اور شکریہ ادا کر رہے ہیں. آدھے پیج کا کم از کم 50 لاکھ کا ایک اخبار میں ایڈ چھپا ہوگا, بڑا شکریہ ادا کر رہے ہیں انویسٹرز کا. تو یہ رشوت ہے, میڈیا کو رشوت دیتے. انہوں نے سب کو خریدا, میڈیا کو انہوں نے خریدا, ججز کو انہوں نے خریدا, پولیس کو انہوں نے تباہ کیا. رپورٹ ہے عباس خان کی,
लिफाफा जर्नलिज्म इन्होंने शुरू की, आर्मी चीफ के घर BMW खड़ी करके उसको चाबी देने की रिश्वत देने की कोशिश इन्होंने की, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया, पुलिस को इन्होंने तबाह किया, ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने, मेरिट सिस्टम इन्होंने खत्म किया। अब देख कौन सी जमहूरियत है कि कौन सी जमहूरियत में प्राइम मिनिस्टर एक शरीफ, चीफ मिनिस्टर दूसरा शरीफ, चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर शरीफ का उसका बेटा, 100 अरब रुपए के फंड के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की बेटी, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है किसी को नहीं पता, भांजा स्टेट मिनिस्टर वापडा का और समधी बन गया फाइनेंस मिनिस्टर जो सारा पैसे संभाल रहा है। ये कौन सी डेमोक्रेसी में होता है? इसलिए 14 को पाकिस्तान की हमने तारीख बदलनी है, हमने इस माफिया से इस मुल्क को आज़ाद करवाना है। जब तक ये मुल्क इस माफिया के हाथ में कोई उम्मीद ना रखें, इन्होंने ना इदारे बनने देने हैं, इन्होंने ना इस मुल्क में जमहूरियत आने देनी है। मीडिया हाउसेस को, एक मीडिया हाउस को बहुत पैसा खिलाया इन्होंने, तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना। हमने हकीकी जमहूरियत के लिए, और याद रखें हकीकी जमहूरियत का मतलब आज़ादी, आज़ादी की जंग लड़नी पड़ती है। ये जो 14 को होगा, ये आप ये ना समझें कि ये सोच रहे हैं कि जी किसी तरह हम पीछे हट जाएंगे, पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। इनको पता नहीं है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर किस तरह का नौजवान है, इनको ये नहीं अंदाज़ा कि तहरीक इंसाफ के अंदर जुनून कैसा है। मैं अभी 27 जून को भावलपुर में जलसा कर रहा था, पता नहीं आप में से कितनों ने वो क्लिप देखा है जलसे का, देखा किसी ने वो जलसे का? 27 जून और भावलपुर, यानी भावलपुर वो जगह है और मुल्तान वो जगह है जिधर लोग सोचते हैं कि उसकी लोग कहते हैं, एक कहावत है कि भावलपुर या मुल्तान से एक आदमी जब दोजक में गया तो उसने कहा मुझे कंबल की ज़रूरत है। यानी वहाँ इतनी गर्मी थी, 47 डिग्रीज था। यहाँ इसी में जो अंग्रेज लोग इतनी गर्मी में बेचारे बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। 47 डिग्रीज, सारा पूरा का पूरा स्टेडियम जैम पैक्ड और सार्डिन्स की तरह खड़े। मेरा वो स्टेज बड़ा ऊपर था। आप यकीन करें कि मैंने जब तकरीर कर रहा था, मेरी तो प्रैक्टिस है धूप में क्रिकेट खेलने की, 21-25 साल अपनी ज़िंदगी के धूप में क्रिकेट खेला हूँ, तो मैं तो गर्मी बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ गर्मी का ये आलम था कि मैं इतना ऊपर उनसे खड़ा हूँ और जो भाप आ रही थी नीचे से, उससे मेरे सारे कपड़े भीग गए। यानी इतनी गर्मी में ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग निकल सकते हैं और कोई नहीं निकल सकता। तो क्या है ये खुलने वाला है? खुल गया? अच्छा एक मिनट, रोजा खोल लें और मेरी बातें सुनते रहे। मुझे भी जल्दी से जरा कोई चीज दो, पानी देना मुझे। हाँ, लेकिन रोजा खोल लें, अभी बैठे रहे आराम से, मैं 5 मिनट और बात करूंगा आपसे। अच्छा, खाते भी रहे और मेरी बात भी सुनते रहे। तो हमने बातें करने की जरूरत नहीं है, रोजा खोल रहे हैं हम, खामोशी से रोजा खोलें। मैं भी तो खड़ा हूं आपके सामने। अच्छा, तो 14 को जो भी आपकी आज डोनेशन आएगी और जो आपने पैसा इकट्ठा किया है, वो सारी हम 14 की तैयारियों पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। 14 को हमने एक नया पाकिस्तान बनाना है। 14 को हमने डिमांड करनी है एक नई इलेक्शन कमीशन। 14 को जो मैं 14 को एक और ऐलान करूंगा, वो 14 को करूंगा। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं आज नून लीग को और नवाज शरीफ को और नून लीग को एक चैलेंज दे रहा हूं कि मियां साहब, ना आप ना आपकी पार्टी 14 की हमारी आज़ादी मार्च आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बेहतर यह है कि अभी से ही आप ये सारे इलेक्शन को खोलें और अभी से इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, क्योंकि 14 के बाद हम आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या किया है। 14 को हम आपके सामने सबूत देंगे कि किस तरह धांधली हुई है।
14 کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ نے جعلی مینڈیٹ لیا ہے. اور دوسری چیز اب سب کے سامنے دوسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں, آپ روزہ کھولتے رہیں. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز, اس وقت نارتھ وزیرستان سے 8 لاکھ سے زیادہ متاثرین نکل چکے ہیں. ان 8 لاکھ میں 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ بچے ہیں. اس میں 1.5 لاکھ عورتیں ہیں برے حالات میں. یہ جیسے نکلے ہیں گھر میں سے جو انہوں نے اٹھا سکتے تھے وہ لے کے نکلے, کوئی پیسہ نہیں ہے ان کے پاس, بری حالات میں. انشاءاللہ پختونخوا کی حکومت ان کے لیے پورا زور لگا رہی ہے. ہم نے اب سے فیصلہ کیا, ہمارے اسپیکر وہاں بیٹھ رہے ہیں, ہم نے وہاں کنٹرول رومز بنائے ہیں. ہم پورا اپنی گورنمنٹ بھی, تحریک انصاف بھی, عمران خان فاؤنڈیشن, ہم پورا زور لگا رہے ہیں. اور کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ لانگ مارچ اور اس کا کوئی تضاد ہے. وہ 8 لاکھ لوگوں کی ہم پوری کوشش کریں گے. ہم اب انٹرنیشنل این جی اوز کو بھی بلائیں گے, وہاں پورا زور لگائیں گے. لیکن 20 کروڑ لوگوں کے لیے 14 اگست کی مارچ بھی کریں گے. یعنی یہ دونوں کریں گے مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ یہ پوری, ایک تو بچارے وہ لوگ متاثر ہیں. میں اس لیے کہتا تھا آپریشن نہ کرو, کیونکہ میں کہتا تھا کہ وہاں لوگ بچارے بستے ہیں, ان کا کیا بنے گا. ہمیں پوچھے بغیر, ہمیں بتائے بغیر حکومت نے, سینٹرل حکومت نے آپریشن کروایا. ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا. پیسے ہمارے پاس نہیں, نہ انہوں نے بجٹ میں ایلوکیٹ کیے ہیں. ہسپتال اوور فلڈڈ ہیں, ہسپتال نہیں دیکھ سکتے اتنے زیادہ. پہلے سے 15 لاکھ متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں پختونخوا میں, اور 8 لاکھ آ گئے ہیں. وہاں کی سارے نہ ہسپتال دیکھ سکتے ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن برے حالات میں ہے. پہلی 700 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ چیلنج لیں گے پوری طرح ہم. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کہ ذمہ دار اس اتنے بڑے سانحہ کے میں پرائم منسٹر کو ٹھہراتا ہوں. پرائم منسٹر کی ذمہ داری تھی کہ ہم سب کی تیاری کرواتا. پرائم منسٹر کی ذمہ داری تھی کہ ڈائلاگ کو لیڈرشپ دیتا, جو نہیں دی اس نے. پرائم منسٹر کی ذمہ داری تھی کہ جب آپریشن شروع ہوا تو تیاری کرتے کہ یہ 8 لاکھ لوگ نکلیں گے, کون ان کا دھیان رکھے گا. کس کے پاس اتنی ریسورسز ہیں کہ 8 لاکھ متاثرین پختونخوا تو نہیں ان کو دیکھ بھال کر سکتے. اور ہم سب ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ آپریشن شروع ہوا ہے. میں پرائم منسٹر کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. میں ابھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہوگا ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. ہم ان سے ابھی پوری ڈیمانڈز لسٹ کریں گے کہ کیا کیا چیزیں چاہیے پختونخوا میں. ہم جس طرح میں نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ پورا زور لگائے گی, لیکن ہم انسسٹ کریں گے کہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ان کو ہٹنے دیں گے. ذمہ دار یہ ہیں, ان کی ڈیوٹی تھی کہ تیاری, کیونکہ فاٹا سے لوگ آ رہے ہیں, پختونخوا میں تو نہیں ہیں لوگ, یہ تو سارے فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ایریا سے آ رہے ہیں جو فیڈریشن کی ذمہ داری ہے. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اپنا پورا زور لگائیں گے, لیکن ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے تیاری کروانی چاہیے تھی لوگوں کی, ایمرجنسی ہاسپٹلز بنانے چاہیے تھے یہ آپریشن کرنے سے پہلے, تاکہ ہم تیار ہوتے ہیں ان کے لیے. آخر میں آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. روزے میں آپ سب آئے, میں آپ کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بھی آج پیسہ اکٹھا ہوگا وہ انشاءاللہ ہماری 14 اگست کی آزادی مارچ پہ خرچ ہوگا. یہ پاکستان کی ایک نئی تاریخ بنے گی. یہ وہی جو 11 مئی 2013 میں الیکشن کا فراڈ ہوا تھا, جدھر رکی تھی تحریک ایک نئے پاکستان کی, 14 اگست کو وہیں سے تحریک آگے جائے گی. اور انشاءاللہ میرا اللہ میں ایمان ہے کہ پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. یہ جو عوام کا سمندر 14 کو جائے گا, میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ 2-3 دن نکال کے آئیں, کیونکہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک نیا پاکستان بنتے دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. مجھے مبشر لقمان نے کہا فلسطین کا, میں نے ٹویٹ اپنے, میرا 10 لاکھ لوگ میری ٹویٹ پہ ہیں, تو اس کے اوپر تو میں نے اس کو بڑا سخت زبان سے کنڈیم کیا. میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم کی انتہا ہے کہ میڈیا ایسے پورٹرے کر رہا ہے کہ جیسے دو ایکول
دو ایکولز کے اندر جنگ ہو رہی ہے. ایک طرف بیچاروں کے اندر ہوم میڈ مسائلز ہیں جو کہ کوئی ڈیمیج نہیں کر رہا ہے, دوسری طرف دنیا کی سب سے طاقتور فوج ظلم کر رہی ہے شہریوں کے اوپر, F-16 استعمال کر رہی ہے. اور مجھے افسوس, میں ٹی وی دیکھتے, میرے سے دیکھا نہیں جا رہا ٹی وی, کیونکہ جس طرح کی ٹی وی کوریج دی جا رہی ہے اتنی بائسڈ ہے, کیونکہ اصل میں اگر کوئی اور ہوتا ہے اسرائیل کے علاوہ تو آج ساری دنیا نے ان کے اوپر سینکشنز لگا دینی تھی. جس طرح نہتے شہریوں کو مارا جا رہا ہے, ہم سارے فلسطینوں کے لیے دعا کرتے ہیں, غازہ میں رہنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صبر دے, طاقت دے, اور ہم یہ کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ جس طرح کی اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے نہتے لوگوں کے خلاف. بہت شکریہ. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, ہو اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. ذرا مل کے پلیز. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, ہو اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو, اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو. لہو ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو, اس سے تیری آبرو ہے, اس سے میری آبرو. اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو, اس سے تیری آبرو ہے, اس سے میری آبرو. اس سے تیرا نام ہے, اس سے میری پہچان ہے, اس سے تیرا نام ہے, اس سے میری پہچان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, ہو اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, ہو اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے, حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے. یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے, حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے. یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے, یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, ہو اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا
پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، تیرا پاکستان ہے، میرا پاکستان ہے. بہت شکریہ عمران درانی، بہت شکریہ عمران. اور آپ تمام لوگوں کا بھی جتنا بھی آپ نے سنا اور ساتھ دیا جتنا بھی، اس کا شکریہ.